ریلائز کریں اور ڈاکٹر صاحب کے پیچھے جو پنڈی ہے یہ ریلائز کریں تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا۔ تو معاشی امور، کاروباری امور اور ملک کے خزانے کے امور کے دو ممتاز ماہرین کو جو کہ بہت ہی نامور کالمنسٹ بھی ہیں ہمارے پاکستان کے، ہمارے ساتھ ہیں جناب ثاقب شیرانی اور خرم حسین۔ بہت بہت شکریہ شیرانی صاحب۔ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کی صورتحال ہے، جو اس وقت ہماری ریزرو کی سچویشن ہے، ابھی تک ہمیں کوئی بائی لیٹرل یعنی کہ ہمارے دوستوں سے رقوم کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے باتیں بہت سنی ہیں، آئی ایم ایف کا پروگرام سٹک ہے۔ یہ کتنی سیریس بات ہے، کتنی اس کو ہم گرم سچویشن کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ شکریہ کامران صاحب، یہ بالکل جی گرم سچویشن ہے، اور اس کا جو سب سے سنگین پہلو ہے وہ یہ ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب کو شاید یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ حالات کس نیچ پہ کھڑے ہیں اور کہاں تک پہنچیں گے۔ دیکھیں ہماری جو ذخائر ہیں زر مبادلہ کے، وہ تقریباً 1 بلین سے 1.5 بلین ڈالرز ہر مہینے جو ہیں وہ بلیڈ ہو رہے ہیں، سارا کچھ روکنے کے باوجود۔ اور یہ جو پیمنٹس ادائیگیاں جو ہم نے روکی ہوئی ہیں، یہ ظاہر بات ہے کسی ٹائم ہمیں یہ دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کرنا پڑے گا، تو تقریباً 4 سے 4.5 بلین 5 بلین ڈالر کی ہم نے اریئرز بلڈ اپ کی ہوئی ہیں۔ تو یہ کمپلیٹلی انسسٹینیبل ہے۔ چائنا سے آپ 3 بلین ڈالرز بھی لے کے آ جائیں اور سعودی عربیہ سے بھی لے کے آ جائیں تو یہ عارضی سلوشن ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے وہ سیاسی اسٹریٹجی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن سے پہلے جو ہے یہ مشکل فیصلے ان کی حکومت کو اور ان کی پارٹی کو نہ کرنا پڑے، تاکہ ان کی ساخت میں مزید جو ہے کوئی کمی نہ ہو۔ باقی اس کے آگے جو ہے ککنگ دا کین ڈاؤن دا روڈ کی بات ہے بیسیکلی، مگر حالات بہت سنگین ہیں۔ تو خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ بظاہر جیسے آپ نے کل بھی ڈار صاحب کو سنا، روزانہ آپ سنتے ہیں، کوئی ان کو تشویش نہیں ہے، ان کا خیال یہ ہے، اور وہ خیر انہوں نے پہلے 15 دن کی بات کی تھی، اس کو 26 دن گزر گئے ہیں، کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر سعودی عرب سے ہمیں کوئی میوچل فائنینشیل اسسٹنس مل جائے گی، شاید یو ای سے بھی کچھ آسرا ہے، اور چین سے ہمارا کوئی رول اوور ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے ان کی ساری گفتگو سنی، یہ کتنا بڑا ریلیف ہے، کتنی حد تک ریلیف ہے، اور کیا اس کی بنیاد پہ، اس کی بیسس پہ جو آئی ایم ایف کا ہمارا پروگرام سٹک ہے، جو کہ ہمارے لیے لائف لائن ہے، وہ ریسٹور ہو سکتی ہے؟ یہ جو سینیریو پینٹ کیا ہے ڈار صاحب نے چند دنوں کا، یہ کتنا اس پہ ہم ڈیپینڈ کر سکتے ہیں؟ کامران صاحب، ہم لوگ کافی مہینوں سے ڈار صاحب سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ پیسے آنے والے ہیں باہر سے، شاید آنے والے ہوں ابھی بھی، لیکن پہلے تو وہ کہہ رہے تھے نومبر میں آئیں گے، پھر وہ دسمبر میں، انہوں نے ارلی دسمبر میں انٹرویو دیا تھا، کہا تھا چند ہفتے رہ گئے ہیں، تھوڑا سا پیپر ورک باقی ہے، اب تو جنوری میں آ گئے ہیں، شاید آ بھی جائیں، مجھے نہیں پتا، وہ بہتر جانتے ہوں گے۔ لیکن جیسے ثاقب نے بھی کہا ہے، یہ ایک عارضی کوئی سلوشن نہیں ہے، یہ بات ٹالنے والی ہے کہ جو فیصلے کرنے ہیں ان کو صرف ٹالا جائے گا اس کے ذریعے، اور ٹالا بھی اگر جائے گا تو چند مہینوں کے لیے۔ 3 ارب ڈالر کی جو بات ہو رہی ہے سعودی عرب کے لیے، وہ مشکل سے 2-2.5، اور اگر بہت زیادہ کھینچ لیں 3 مہینے، پاکستان جس طرح ابھی چل رہا ہے اس طرح اگر چلائیں تو پھر کوئی مشکل سے 3 مہینے اس کو کھینچ سکتے ہیں، ناٹ مور دین دیٹ۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی تک کوئی سلوشن نظر آ رہی ہے، اور نہ کوئی گورنمنٹ میں اب سلوشن کی بات کر رہے ہیں۔ آئی تھنک پرابلم جو ہے اس کو بس کسی طرح سے مینیج کر لیں۔ جی ثاقب صاحب، ہمیں اصل میں بیسکلی جو ہمیں اپنی ایکسٹرنل لائبلٹیز پوری ہے، جو بیرونی ملکوں کا قرضے اور سود ہمیں ادا کرنے ہیں، وہ بیرونی قرضے اور سود جو ادا کرنے ہیں، اس کے لیے تو ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام چاہیے، وہ کوریج ہمیں دے گا کہ یہ ہم اپنی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر سکیں۔ آئی ایم ایف کو تو اس سے پرواہ نہیں ہے کہ آپ کو بائی لیٹرل ایڈ آ جاتی ہے، سعودی عرب سے کچھ آ جاتا ہے یا چائنا رول اوور ہو جاتا ہے۔ آئی ایم ایف نے تو اپنی کنڈیشنز رکھی ہیں، ان کے ایک طرح سے کہیں تو پرائر ایکشنز ہیں کہ جو ہمیں کرنے، اگر وہ کریں گے تو آئی ایم ایف کا پروگرام ریسٹور ہوگا، اور ادروائز 3 مہینے بعد پھر ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوں گے جہاں ہم آج کھڑے ہیں۔ یہ میری سوچ صحیح ہے؟ بالکل درست ہے کامران صاحب، اور میں اگر تھوڑا سا اس کو کہوں کہ اب ہمیں صرف آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت نہیں ہے، کہ آئی ایم ایف کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک آرڈرلی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے۔ اور ڈار صاحب جتنی تاخیر کریں گے تو اس کے کافی سارے نقصانات ہیں۔
पहली बात है कि ये जो उन्होंने पूरा अपनी स्ट्रैटेजी से मफलूज किया हुआ है इकोनॉमी को, ये भी अनसस्टेनेबल है। तो देखिए ना, हमारी जो मईशत है वो, उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो लिटरली हमारी इंडस्ट्री को और एक्सपोर्ट सेक्टर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को ही इज रनिंग इट इनटू द ग्राउंड। तो ये एक स्टेज आएगा जब ये, अगर यहाँ से लेट्स से बंद हो जाती हैं फैक्ट्रियां, और ये इंटरनेशनली मोबाइल कैपिटल है, अगर ये यहाँ से इन्वेस्टमेंट चली जाती है या रुक जाती है, तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए धचका होगा। काफी साल लगेंगे इसको दोबारा रिस्टोर करने के लिए, कॉन्फिडेंस को। दूसरा जो ये प्रॉब्लम है जो डॉक्टर साहब क्रिएट कर रहे हैं, इस मैनेजमेंट अपने तरीके से मैनेजमेंट जो कर रहे हैं इकोनॉमी की, वो हमने देखा है कि कैपिटल फ्लाइट के साथ साथ ब्रेन ड्रेन की बात हो रही है। मतलब 62% अगर पाकिस्तानी यूथ ये कह रहा है आज कि हमें जैसे ही मौका मिले हम पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, तो ये सारी जो अनसर्टनिटी की फजा है, जो जिस तरीके से मैनेज हो रहा है सिचुएशन, ये इसकी वजह से है। तो मेरा ख्याल है जितनी जल्दी डॉक्टर साहब को रियलाइज करें और डॉक्टर साहब के पीछे जो मतलब पिंडी है ये रियलाइज करें, तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। तो ये बताइए कि जो करंट स्टेटस है खुर्रम साहब इस वक्त IMF और पाकिस्तान का, ये ऑलमोस्ट नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन है या बहुत ही बेसिक लेवल की कोई कम्युनिकेशन है, मगर कोई IMF यहाँ आए, ये रिव्यू हो, डॉक्टर साहब तो 2 रिव्यूज़ की बात कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तो इनका कहीं जिक्र नहीं है। और कल भी डॉक्टर साहब ने जो IMF के बारे में लैंग्वेज इस्तेमाल की, उससे लगता ही नहीं है कि वो किसी किस्म की कोई रिकग्निशन कर रहे हैं IMF की ज़रूरत पाकिस्तान को जो है उसकी। जी डॉक्टर साहब, आई थिंक IMF ने अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सामने रखती हैं और बेसिकली बता दिया इनको कि जब आप लोग तैयार होंगे तो हमें बता दें। लेकिन वो इस प्रोग्राम को रीनेगोशिएट करने के लिए, उसके टारगेट्स को चेंज करने के लिए रेडी नहीं लग रहे बिल्कुल भी। आपको याद होगा 2 मार्च 2021 में जब शौकत तरीन साहब को लाया गया था और हफीज़ शेख साहब को हटाया गया था एज फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने भी बातें यही की थी कि मैं रीनेगोशिएट करूँगा इस प्रोग्राम को, लेकिन वो हुआ नहीं उनसे बिल्कुल भी। और वही प्रोग्राम जब फरवरी 2022 में बहाल हुआ तो उसमें टारगेट्स मोर लेस वही थे जो ओरिजिनली सेट किए गए थे। अब मिफ्ता साहब ने रीनेगोशिएशन की बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने जो कंडीशंस पूरी की उसकी वजह से एटलीस्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूवल मिल गया और प्रोग्राम हो गया था बहाल एंड अगस्त में। और फिर दोबारा से वो स्टोरी चली कि जिस फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्री किया उसको निकाल दिया, दूसरे को ले आए और उन्होंने भी आके फिर रीनेगोशिएट करने की बातें शुरू कर दी। लेकिन वो हो नहीं रहा। एंड आई थिंक अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इसमें कोई 9 महीने थे सितंबर से लेके जून तक इस प्रोग्राम में सिर्फ, अब उसमें से कोई 4 महीने तो लूज़ हो चुके हैं ऑलरेडी। अब जो भी टारगेट्स हैं वो आपने अगर बाकी 5 महीने में मीट कर दें तो मुझे तो रियलिस्टिक नहीं लग रही अब ये चीज़। मे बी हो जाएगा, इट्स पॉसिबल कि मे बी कोई जियोपॉलिटिकल कार्ड खेल के कुछ ना कुछ कर सकेंगे, बट अब बहुत मुश्किल लग